اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب علی پور کے علی کے 9ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بچپن۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بالا۔ ان دلچسپیوں کے علاوہ محلے میں ایک اور دلچسپی تھی اور وہ بالا تھا، جو بذات خود ایک ٹولی تھا۔ اپنے آپ میں اس قدر مگن رہتا تھا کہ اسے کسی کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی خواہش ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ بالا ایلی کا ہم عمر تھا اور اس مکان میں رہتا تھا جو ایلی کے مکان کے عین سامنے واقع تھا۔ صبح سویرے ہی بالا اٹھ کر اپنے بہت بڑے تخت پوش پر چیزیں سجانا شروع کر دیتا۔ یہ گراموفون ہے، یہ ریکارڈ ہیں، یہ منہ سے بجانے والا ہارمونیم ہے اور یہ تاش کی گڈیاں 1 2 3۔ تخت پوش پر چیزیں سجانے کے بعد وہ ان کے درمیان بیٹھ جاتا اور پھر چیزوں کو بنانے، سنوارنے اور ادھر سے ادھر رکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ یہ نیلم ہے اور یہ زمرد، وہ اس ڈبیا میں ہونے چاہیے، وہ آپ ہی آپ گنگناتا رہتا۔ یہ ہائیں، آج اس کا رنگ مدھم کیوں پڑ گیا؟ ہاں، آج بدھ ہے نا، بدھ تت 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 بدن کو پکھراج کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور لال کا نکھرتا ہے۔ لال کہاں ہے؟ آؤ بھائی، ایلی ہے، آ جاؤ بھائی ایلی، یہاں میرے سر آنکھوں پر۔ ہی میں دیکھ رہا تھا کہ لال کہاں ہے۔ پکھراج یوں چمک رہا ہوگا، یوں جیسے پالش کر رکھا ہو۔ یہ قیمتی پتھر حساب کے مطابق چمکتے اور پھیکے پڑتے ہیں۔ ہاں تو حل کہاں ہے؟ ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، بیچارے بڑے اچھے ہیں۔ ہی ابھی مجھے دیوڑی میں ملا تھا۔ ایک کہنے لگا، نیچے کنویں کے پاس ایک دیگ نیلم اور پکھراج کی بھری ہے۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے، سبھی جانتے ہیں، اور وہ روز ان دیگوں کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ رات بھر آوازیں آتی رہتی ہیں، وہ انہیں ادھر ادھر کرنے میں ساری رات چھن چھن ہوتا رہتا ہے، کہے مارتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں۔ اچھا، تاش کھیلو گے؟ آؤ بھلا تمہیں جانکی بائی کا ریکارڈ سنائیں۔ بیاں موڑی مروڑی، ہی بڑا اچھا ہے۔ ہیں، یہ گردا گرد پڑ جائے تو ریکارڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ تت تت تت، ہی لو سنو۔ ایلی بالے کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ اسے چیزیں کون دیتا تھا؟ وہ کون تھے جو اس کے گھر میں رہا کرتے تھے اور اسے تنگ کرتے تھے اور اسے بالکل تنگ نہ کرتے تھے؟ اور کنویں والے کمرے کے نیچے کیا دبا ہوا تھا اور وہ دیگیں کس کی تھیں؟ سارے محلے میں مشہور تھا کہ بالے کا گھر اسیب زدہ ہے، اس لیے کہ مائی عمدہ نے وہاں چلا کاٹا تھا، اور جب وہ آخری رات اکیلی وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو 2 کٹے ہوئے بازو اس کے سامنے آ گرے تھے، اور پھر سارے کا سارا دھڑ دھم سے آ گرا اور سر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ بھاگی، ڈر کر بھاگی اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ اس کے پیچھے کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگوں نے ڈر کے مارے دروازے بند کر لیے۔ پھر عمدہ کی چیخیں سنائی دیں اور پھر خاموشی چھا گئی، اور صبح عمدہ بے ہوش پڑی ملی اور اس کے گرد گندگی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آصفی محلے میں کئی ایک مکانات اور مقامات کے متعلق ایسی ہی باتیں مشہور تھیں۔ چچی عظمت کے چوبارے کی کھڑکی آپ ہی آپ کھل جاتی تھی اور اس میں بے موسم کے میوے گرتے تھے۔ شیخاں کی حویلی کی سب سے اوپر والی منزل سے رات بھر آوازیں آتی تھیں۔ حسن دین کی دیوڑی میں کوئی بزرگ رہتا تھا، وہاں ہر جمعرات کو دیا جلایا جاتا تھا۔ ایلی کے گھر کا چوبارہ بھی اسیب زدہ تھا، اور رحمت بی بی کے کوٹھے پر تو لوگوں نے آگ جلتی دیکھی تھی۔ محلے میں عمدہ کے علاوہ کئی اور لوگوں نے بھی وظائف پڑے تھے اور وہ چلہ پورا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ محلہ والیاں۔ اس کے باوجود بچے آزادانہ ہر جگہ کھیلتے تھے اور محلے کی بوڑھی عورتیں انہیں گھورتی تھیں۔ کھیل کود کا وقت ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ ہمارا گیند بلّا، اور پھر ہر وقت چیخ پکار، اور اس پلید گیند کے چھینٹے ان لڑکوں کو تو اللہ ہی سمجھے۔ دیکھو تو کیا حال بنا رکھا ہے۔ دوسری کھڑکی سے جھانکتی، ٹھیک ہے بہن، کیا زمانہ آیا ہے، بڑے بات کریں تو یہ منہ چڑھاتے ہیں۔ تیسری بولی، اب تو زمانہ ہی بدل گیا، نہ بڑے کا خوف نہ بوڑھے کا لحاظ۔ بچے انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے اور وہ وہاں کھڑی گھنٹوں نئے زمانے پر لیکچر دیتی رہتی، اور چھپے ہوئے لڑکے ان کا منہ چڑھاتے، بڑی آئی ہیں۔ محلے کی بوڑھیاں محلے کے نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں پر آکاش بیل کی طرح چھائی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ تمام مرد بھی ان سے دبتے تھے۔ بوڑھی چڑیل۔
लड़के सबसे ज़्यादा एली की दादी से डरते थे क्योंकि वो हर बात पर उन्हें डांटती थी। एक बार बात शुरू करती तो फिर मुसलसल लेक्चर दिए जाती, हत्ता कि इसके मुंह से कफ जारी हो जाते। इसकी आवाज़ सुनकर सब भाग लेते थे और फिर किसी तंग गली में छुपकर इसका मुंह चढ़ाते। नौजवान इसे चुड़ैल समझते थे। जवानों में सफ्तर को तो इसके नाम से वहशत होती थी। मुझसे तो बैर है इस बुढ़िया को, ख्वामख्वाह हर बात में मेरा नाम घसीट लेती है। एली की दादी को मोहल्ले के लड़कों से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो इसकी दीवार के साथ गेंद खेलते थे, जिससे दीवार कमज़ोर हुए जा रही थी। इस पर सफदर को इतना गुस्सा आता था कि वो घर बैठकर बड़े एहतमाम और मेहनत से पोटाश का एक बड़ा पटाखा तैयार करता ताकि त्यौहार के दिन दादी अम्मा की दीवार पर मारे। पटाखा छूटते ही जन्नाटे की आवाज़ आती और दादी अम्मा खिड़की में जा खड़ी होती। ए हे, जवानों के सर पर तो भूत सवार है, खून चढ़ा हुआ है, ये तो मोहल्ले को तबाह करके रहेंगे। दादी अम्मा को चीखते सुनकर सफ्तर को अजीब सी रूहानी मसरत हासिल होती। वो इत्मीनान से गाने लगता, ए दिलरुबा मैं हूँ जुदा। इन तमाम बातों के बावजूद एली को यकीन न आया कि दादी अम्मा सख्त मिजाज हैं। हालांकि जब भी वो घर जाता तो दादी दूर से इसे देखकर बरस पड़ती, बस तू भी अब कहीं का न रहा, इन मोहल्ले के लड़कों में खेल कर तू भी बिगड़ गया। लेकिन एली इसकी झिड़कियों की परवाह न करता और इसके कंधों पर सवार हो जाता और वो तंग आकर कहती, कितनी देर से बैठी इंतज़ार कर रही हूँ कि तू आए तो मछली खाए, सुबह से तेरे लिए पका कर बैठी राह तक रही हूँ। यह कहकर वो कढ़ाई का ढकना उठाती। कढ़ाई छोटी छोटी मछलियों से भरी होती। एली को छोटी मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। वो कढ़ाई उठाकर भाग जाता और दादी फिर इसे कोसने लगती और चोरी चोरी मुंह पे पल्ला ले लेके मुस्काती, बड़ा शैतान हो गया है नकम्मा कहीं का। दादी अम्मा के साथ एली की फूफीजाद बिन सैयदा रहा करती थी, जो हर वक्त दादी के पास बैठी रहती और दादी अम्मा के काम किया करती थी। सैयदा को देखकर एली हैरान होता कि वो नौजवान होने के बावजूद दादी अम्मा की तरह सर लटकाए बैठी रहती है। शादी हो जाने के बावजूद अपने मियाँ के पास क्यों नहीं रहती, और इसकी शक्ल इतनी गम आलूद क्यों है, और इसके मियाँ कहाँ रहते हैं और वहाँ आते क्यों नहीं। सैयदा को देखकर एली सोच में पड़ जाता है, लेकिन इसे सैयदा से ये बातें पूछने की कभी जरूरत ना होती थी। उधर ऊंचे चौबारे में सैयदा की बहन नियाज अपने 3 बच्चों के साथ रहती। इसकी हालत सैयदा से भी बदतर थी। या तो वो चुपचाप रहती और या उठती तो नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती। मोहल्ले की बहुत सी औरतें इसी तरह रहती थीं, जैसे पीप से बड़े फोड़े हों, जैसे इनके दिल दुखते दुखते फोड़े बन चुके हों। इसकी अपनी माँ तो इन सबसे मुख्तलिफ थी। वो दिन भर बीसियों काम किया करती थी, कभी कपड़े सीती, कभी गोटा लगाती, कभी बच्चों के लिए गुड़िया बनाने लगती, कभी दुल्हा के लिए अरूसी पगड़ी तैयार करती और एली को पतंग उड़ाकर भी तो वही देती थी। एली को पतंग उड़ाना नहीं आता था, हाजरा इसे खुद पतंग बना कर दिया करती थी। इसकी किताबों पर खुद ही जिल चढ़ाया करती थी। हाजरा को दुनिया भर के सब काम करने आते थे, न जाने इसने इतने सारे काम कहाँ से सीख रखे थे। तूफाना अभी वो मोहल्ले की ज़िंदगी से पूरे तौर पर महजूज ना होने पाया था कि एक रोज़ अली अहमद और सफ़िया आ गए। दादी अम्मा उन्हें देखकर चिल्लाई, अली अहमद तू? हाँ, उन्होंने लापरवाही से कहा, ये बीमार है। हाजरा ने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। अल्लाह खैर करे, कौन बीमार है? कहीं सफ़िया तो? सफ़िया के आने पर सारा मोहल्ला इनके घर जमा हो गया। क्या हुआ सफ़िया को? लो, खामखा अच्छी भली तो है सफ़िया। क्यों सफ़िया, क्या बात है? कौन सी तकलीफ़ हो गई तुझे? सफ़िया का रंग जर्द हो चुका था। वो पलंग पर पड़ी खांसती रहती थी। आराम आ जाएगा, तो खामखा फ़िक्र करती है। एली ने सफ़िया को देखा। इसके हाथ की मेहंदी बिल्कुल उड़ चुकी थी, अंगूठियाँ और भी मैली हो गई थीं, मगर इनका जिस्म वैसे का वैसा ही था। माथे पर शिकन इसी तरह पड़ी थी। एली को यकीन न आता था कि वो बीमार है। वो इसके करीब जाते हुए डरता था कि कहीं एकदम से इस पर झपटना पड़े। अगर वो बीमार थी तो इसकी तेवरी क्यों चढ़ी? बीमार तो घूरा नहीं करते। नहीं नहीं, सफ़िया बीमार नहीं, इसने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया। इसके बावजूद सफ़िया बीमार थी और लोग रोज़ाना इसकी इयादत के लिए इनके घर आया करते थे। वो चुपचाप चारपाई पर पड़ी रहती और छत को देखती रहती। हे, तू किस फिक्र में पड़ी है लड़की? मोहल्ले वालियाँ से प्यार से घूरती। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ज़रा परहेज़ का ख्याल रख और बस। लेकिन इन बातों के बावजूद सफ़िया का छत को घूरना ना गया। सारा दिन वो छत को घूरती रहती और हाजरा इसकी चारपाई के गिर्द यूँ घूमती रहती जैसे हाजरा शहनशाह बाबर हो और सफ़िया इसका बीमार बेटा हुमायूं।
پھر شام کے وقت جب گرمی بڑھ جاتی تو حاجرہ صفیہ کو سہارا دیتی اور وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسے کوٹھے پر لے جاتی تاکہ کھلی ہوا میں سو سکے۔ ایک رات جب وہ سب کوٹھے پر سو رہے تھے تو آندھی چلنے لگی، بوندا باندی ہونے لگی۔ حاجرہ کا خیال تھا کہ جلد ہی آندھی تھم جائے گی، اس لیے وہ صفیہ کو اٹھا کر برساتی میں لے گئی تاکہ اسے نیچے گرمی میں تکلیف نہ ہو۔ یہ آندھی ایک عام آندھی تھی، آندھیاں اکثر آیا کرتی تھیں۔ چند ایک منٹ کے لیے تیز ہوا چلتی، بادل گرجتا، چھینٹے پڑتے اور پھر مطلع صاف ہو جاتا۔ علی احمد، سیدہ اور دادی اماں کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ آندھی طوفانی صورت اختیار کر گئی۔ حاجرہ گھبرا گئی۔ حاجرہ کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد سے صفیہ کو نیچے لے جانا مشکل تھا۔ طوفان اور بھی تیز ہوتا گیا۔ ہوا مکانوں اور دکانوں سے ٹکرا کر یوں چیخنے لگی جیسے جنگل میں شیر دھاڑتا ہے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کی گھٹا چھا گئی، بجلی کی کڑک سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ ایلی اور فرد جاگ پڑے، وہ دونوں ڈر کر رونے لگے۔ اماں اماں اماں۔ ادھر مریضہ کرا رہی تھی۔ برساتی میں 2 کھلے محراب تھے جن پر پٹ نہیں لگے ہوئے تھے، ان محرابوں میں ہوا چنگھاڑ رہی تھی۔ حاجرہ نے چلا کر علی احمد، دادی اماں اور سیدہ کو آوازیں دیں، لیکن طوفان کی شدت کی وجہ سے اس کی آواز نچلی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ طوفان کی شدت کے ساتھ مریضہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ حاجرہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ مریضہ کرا رہی تھی، بچے رو رہے تھے۔ ہوا سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے 4 پہیاں مریضہ کے گرد کھڑی کر دیں اور ایلی اور فرحت سے کہا کہ انہیں تھامے رکھیں، مگر ہوا کے جھونکوں نے 4 پہیوں کو اٹھا کر پھینک دیا۔ دونوں بچے 4 پہیوں کے ساتھ دیوار سے ٹکرائے۔ بچے ڈر کے مارے چیخنے لگے، پھر دفعتاً ان کی نگاہ مریضہ پر جا پڑی۔ مریضہ دیوانوں کی طرح سر چلا رہی تھی، اس کا سر اور آنکھیں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ہل رہی تھیں، آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں، دم اکھڑ رہا تھا۔ حاجرہ گھبرا گئی، روتے ہوئے بچے سہم گئے۔ بادو بانا کے اس طوفان کی نسبت وہ طوفان جو مریضہ کے سینے اور آنکھوں میں چلتا ہوا محسوس ہوتا تھا کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ ان کی توجہ بیرونی طوفان سے ہٹ کر صفیہ کی طرف مبذول ہو گئی۔ میں جاتی ہوں، میں کسی کو بلاتی ہوں، حاجرہ گھبرا کر چلائی۔ صفیہ کا سر انکار میں اور بھی شدت سے ہلنے لگا۔ پھر ایک ساتھ کے لیے صفیہ کا سر تھم گیا، اس کی آنکھوں کی وہ بھیانک مردنی کم ہو گئی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ صفیہ نے حاجرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تیری قدر نہ کی۔ اس کی نگاہ میں بے بسی کی ایک عجیب جھلک تھی۔ چند ساتھ کے لیے اس نے اپنی نگاہیں حاجرہ پر جمائے رکھیں، پھر اس کی آنکھ سے ایک موٹا سا آنسو ڈھلک آیا اور گال سے پھسل کر بالوں میں کھو گیا۔ پھر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور بازو گر کر لٹکنے لگا اور سر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ اماں، ایلی نے چیخ ماری۔ حاجرہ نے سر پیٹ لیا۔ صفیہ، صفیہ۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔